تو میرے دوستو، جو اللہ اتنے شفیق ہے، جو اللہ اتنے کریم ہے کہ ماں سے زیادہ شفقت کرنے والا، باپ سے زیادہ مہربان ذات، تو آج عید اس آدمی کی ہے، آج عید اس عورت کی ہے جس نے رمضان المبارک کی قدردانی کی اور اپنے اس مولا حقیقی کو راضی کیا، اس مولا حقیقی کو راضی کیا جو اللہ، میں کہتا ہوں آج کا زانی، آج کا شرابی، آج کا چرسی، آج کا پوڈری، یہ فرعون سے زیادہ بدکار نہیں ہوگا۔ جس فرعون نے کہا تھا کہ قال انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں، مجھے سیدھے کرو، وہ اللہ اس فرعون کے بھی انتظار میں تھا کہ اس فرعون کے کب ہاتھ اٹھیں گے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہے تو اللہ نے دونوں کو ہدایت دی، اللہ نے دونوں کو ہدایت دی۔ جیسے آج کے ریوڑ والے جاتے تو اللہ دیتا سب ہدایت دیتے ہیں، آج کے لوگ جاتے تو کوئی بزرگ ہدایت دیتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے اور حضرت ہارون علیہ السلام جانے لگے تو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ ہدایت دینا بھی یہ سنت عمل ہے۔ اللہ نے خود ہدایت دی کہ قولا لہو قولا لینا، اے میرے موسیٰ، اے میرے ہارون، فرعون کی طرف جا رہے ہو، قولا لہو قولا لینا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کی طرف جا رہے ہو، بات نرمی سے کرنا، بات نرمی سے کرنا۔ تو میرے دوستو، وہ اللہ جو فرعون کے انتظار میں تھا، کیا وہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ کیا آج کے زانی کو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کیا آج کے بد نظری کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ آج کے شغل خور کو، آج کے غیبت کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ تو آج عید اس آدمی کی ہے، آج عید اس عورت کی ہے جس نے رمضان المبارک کے ایام کو صحیح گزارا، جس نے من ترک الخطایا، جس نے گناہوں کو چھوڑا اور اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑا۔ میرے دوستو، وہ اللہ جو ندامت کے ایک آنسو پر ساری عمر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتاب التوابین سیلاب مغفرت صفحہ 125 سے لے کر 126 کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نوجوان تھا جو اتنا شرارتی تھا، اتنا باغی تھا، اتنا روٹیرا تھا اور اتنا کم بخت، اتنا کم نصیب، اتنا نادان کہ سارے بستی والے اس سے تنگ آ چکے تھے۔ سارے بستی والے اس کی باغی ہونے سے، سارے بستی والے اس کی سرکشی سے وہ تنگ آ کر بستی والوں نے بالکل بستی سے نکال دیا۔ جب وہ بستی سے اس کو نکال دیا گیا تو وہ جنگل میں پڑ رہا۔ کافی دن جب گزر گئے، جب اس کی موت کا دن آیا تو موت سے پہلے اس نے اللہ تعالیٰ سے اتنی زاری کی، اللہ تعالیٰ سے اتنی منت کی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اتنا جوش آیا کہ جب اس کو موت آئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میرے موسیٰ، جنگل میں میرا ایک دوست جنازہ پڑھا اور بستی میں اعلان کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا میں آج اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا بزرگ، کہ اللہ اتنا بڑا اعلان فرما رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں اعلان کیا کہ اللہ کے ایک ولی کا انتقال ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ تو جا اور خود اس پر نماز جنازہ پڑھ۔ موسیٰ تو جا اور بستی میں یہ اعلان کر کہ جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا آج اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ اب سارے بستی والے جب جنگل میں گئے، دیکھا تو وہی روٹیرا، دیکھا تو وہی سرکش، دیکھا تو وہی بدماش، دیکھا تو وہی کمبخت جس کو انہوں نے بستی سے نکال دیا تھا۔ تو بستی والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا، گیلا کیا کہ موسیٰ، یہ تو اتنا چور تھا، یہ تو اتنا روٹیرا تھا، یہ تو اتنا رہزن تھا، یہ تو اتنا سرکش تھا کہ ان کی سرکشی سے ہم تنگ آ کر ہم نے اس کو گاؤں سے نکال دیا، ہم نے اسے بستی سے نکال دیا، اور تو کہہ رہے کہ آج اللہ فرما رہے جو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے کہ اللہ سے عرض کیا کہ اللہ یہ لوگ تو اس طرح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا موسیٰ، واقعی یہ بڑا سرکش تھا، واقعی یہ بڑا نادان تھا، یہ واقعی یہ میرا باغی تھا، واقعی یہ میرا نافرمان تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا فرآ یمینا فما وجد احدا، اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو کسی کو بھی نہیں پایا، سارے یار دوست وہ بستی کے اندر رہ چکے تھے۔ ورآ شمالا فما وجد احدا،
اپنے بائیں طرف دیکھا تو کسی کو بھی نہیں پایا، پھر اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور اے موسیٰ اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا اور اس انداز سے مجھے پکارا کہ الہی عبد من عبادک، اے اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، غریب فی بلادک، اور آپ کی سلطنت میں ایک اجنبی شخص ہوں، لو علم تو اب اللہ سے فریاد بھی کر رہے اور رو رہے، ہچکیاں لگ چکی ہے، رو رہے اور روتے روتے عرض کر رہے الہی عبد من عبادک، اے اللہ میں آپ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں، وغریب فی بلادک، اور آپ کے سلطنت میں ایک اجنبی شخص ہوں، لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اللہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے عذاب دینے سے آپ کی بادشاہت بڑھ جاتی ہے، آپ کی سلطنت بڑھ جاتی ہے، وعفوک عنی ینقص من ملکک، اور مجھے معاف کرنے سے اگر اللہ تیری بادشاہت کم ہوتی ہے، مجھے معاف کرنے سے اگر تیری سلطنت کم ہوتی ہے تو یا اللہ لما سألتک المغفرہ، آج میں آپ سے معافی نہیں مانگتا، آج میں آپ سے بخشش نہیں مانگتا، آج میں آپ سے مغفرت نہیں مانگتا، وَلَيْسَ لِي مَلْجَأٌ وَلَا رَجَاءٌ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ مجھے آج تیری ضرورت ہے، دوستوں نے چھوڑ دیا، قریب والوں نے چھوڑ دیا، دیکھنے والوں نے چھوڑ دیا، بستی والوں نے چھوڑ دیا، لیس لی ملجأ ولا رجاء الا انت، اے اللہ آج تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے سوا مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، آج اللہ تیری علاوہ میرے کوئی جائے پناہ نہیں، کوئی میری جائے پناہ نہیں، اور اے اللہ قد سمعت فیما انزلت، جس کتاب کو تو نے نازل کیا ہے اس کتاب میں نے سنا ہے، انک قلت، تو نے خود فرمایا، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ آج میں مغفرت کا محتاج ہوں، اللہ آج میں آپ کی مغفرت کا محتاج ہوں، آج مجھے معاف کر دے۔ تو اے موسیٰ یہ جب مرنے لگا، یہ اس انداز سے مجھے پکارنے لگا، اس انداز سے مجھے بلبلانے لگا، اس انداز سے یہ فریاد کرنے لگا کہ موسیٰ میری رحمت کو اتنا جوش آیا کہ اگر یہ روئی زمین کے تمام گناہگاروں کی تو میں تمام روئی زمین کو آج معاف کر دیتا۔ وہ اللہ جو ماں سے زیادہ شفیق، وہ اللہ جو باپ سے زیادہ شفیق ہے، تو میرے دوستوں و بزرگوں یہ آج عید اس آدمی کی ہے، آج خوشی اس آدمی کی ہے، من ترک الخطایا، جس نے گناہوں کو چھوڑا اور اپنے اس اللہ سے تعلق کو جوڑا، اپنے اس اللہ کو راضی کیا۔ تو میرے دوستوں و بزرگوں اس کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ سفارش کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ندامت کی ایک آنسو کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ندامت کی ایک آنسو جب نکل جائے، اللہ تعالیٰ ساری عمر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو آج عید، آج خوشی اس آدمی کی ہے، من ترک الخطایا، جس نے گناہوں کو چھوڑا، جس نے خطاؤں کو چھوڑا اور اپنے مولا کو راضی کیا۔ وہ اللہ جو ایک آہ پر ساری عمر کی شراب پینے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ جو ایک آہ پر ساری عمر کے چرس، بنگ، پاؤڈر پینے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اللہ جو ایک آہ پر ساری عمر کی نافرمانی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ الاوراق الذهبیہ یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ 209 سے لے کر صفحہ 210 تک یہ واقعہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں قحط سالی آئی اور بارش بند ہوئی، پانی بند ہوا، سارے لوگ تڑپنے لگے، پانی کے لیے بے قرار ہونے لگے۔ تو ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اے موسیٰ آج پانی کی ضرورت ہے، آج پانی کی ضرورت ہے، اور مخلوق مرنے کے قریب ہو چکی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بستی والوں کو، جو تقریباً 70,000 یا 70,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، سارے 70,000 کے مجمع کو بستی سے باہر نکالا اور ایک جنگل میں اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، سارے 70,000 کے مجمع نے ہاتھ اٹھائے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، یا الہنا اسقی علینا غیثک،
وانشر علینا رحمتک ورحمنا بالاطفال الرضع والبہائم الرتع والشیوخ الرکع. اے اللہ آج یہ بے زبان چوپائے آپ کی رحمت کے لیے بے قرار ہے. آج یہ معصوم بچے آپ کے رحمت کے لیے بے قرار ہیں. اللہ آج یہ ضعیف اور کمزور بوڑھے آپ کی رحمت کے لیے بے قرار ہیں. اللہ ان پر بارش برسا دے. لیکن اللہ نے سورج کی گرمی کو اور تیز کر دیا. اللہ آج موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی نہیں قبول کر رہے. اللہ نے سورج کی تپش کو اور گرم کیا اور گرمی اتنی تیز ہوئی کہ سارے لوگ حیران ہوئے. موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے کہ اللہ یہ دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ اے موسیٰ ان فیکم عبدا یبارزنی بالمعاصی منذ 40 سنة فنادی فی الناس حتی یخرج من بین اظہرکم. اے موسیٰ ان فیکم عبدا تمہارے اس مجمع کے اندر ایک گناہگار ہے, میرا ایک بندہ ہے جو بارزنی بالمعاصی منذ 40 سنة جو 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے, جو 40 سال سے مجھے میری نافرمانی کر رہا ہے. اس کی گناہوں کی نحوست ہے کہ آج موسیٰ میں تیری دعا بھی نہیں قبول کروں گا. آج اللہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ایک گناہگار کی نحوست کی وجہ سے. فنادی فی الناس, اے موسیٰ اس مجمع کے اندر اعلان کرو حتی یخرج من بین اظہرکم, یہاں تک کہ وہ گناہگار اس مجمع سے باہر نکل جائے. جب وہ اس مجمع سے نکلے گا تو میں بارش برساؤں گا. اب چور اپنی چوری سمجھ لیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مجمع میں کھڑے ہوئے اور اپنے جلال کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا ایھا العبد العاصی الذی یبارز اللہ بالمعاصی منذ 40 سنة فاخرج من بین اظہرنا. اے وہ بدبخت, اے وہ گناہگار الذی یبارز اللہ بالمعاصی منذ 40 سنة جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہے, جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اخرج من بین اظہرنا, ہمارے اس مجمع کے درمیان سے نکل جاؤ, اس مجمع کے درمیان سے نکل جاؤ کہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اللہ بارش نہیں برسا رہے. تو اب جو گناہگار تھا وہ تو سمجھ گیا, چور اپنی چوری سمجھ لیتا ہے. اب 70,000 یہ اس سے زائد کا مجمع, کوئی بھی اس مجمع میں نہیں ہلا. اب جو چور تھا اس نے دائیں دیکھا, کوئی نہیں ہلا. اس نے بائیں طرف دیکھا, کوئی بھی نہیں ہلا. آگے پیچھے دیکھا, کسی نے بھی حرکت نہیں کی. وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں. اب دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اللہ 40 سال سے آپ کی نافرمانی کرتا گیا اور اے اللہ تو پردے ڈالتا گیا, میں گناہ کرتا گیا. جیسے آج لوگ گناہ کرتے ہیں, باہر لوگ کہتے ہیں حاجی صاحب, قاضی صاحب. اللہ اے اللہ میں 40 سال سے تجھے ناراض کرتا گیا اور تو ستاری کرتا گیا, مجھ پر پردے ڈالتا گیا. یا اللہ اگر آج میں ہلوں گا تو ہر طرف سے انگلیاں اٹھے گی کہ یہی ہے, ہر طرف سے انگلیاں اٹھے گی کہ یہی ہے. اور یا اللہ اگر میں باہر نہ نکلوں تو اللہ بارش نہیں برسے گی. اب نہ نکلوں تب بھی نقصان, نکلوں تو تب بھی نقصان. اب دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرنے لگا, کیونکہ جب ہونٹ ہلائے گا تو پڑوسی سمجھ جائے گا, زور سے کہے گا تو پڑوسی سمجھ جائے گا. تو اللہ وہ ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے, جو دلوں کے رازوں کو جاننے والی ذات ہے. اب وہ دل ہی دل کے اندر فریاد کرنے لگا کہ اللہ اب تک میں کرتا گیا تو پردے ڈالتا گیا, یا اللہ یہاں تو میں تیرا بن کر آیا ہوں, مجھے معاف کر دیا. اب دل ہی دل میں کہہ رہے کہ اللہ اب تک کرتا گیا تو پردے ڈالتا گیا, پر یا اللہ یہاں تو میں تیرا بن کر آیا ہوں, اے اللہ مجھے آج معاف کر دے. اب وہ دل ہی دل میں فریاد کر رہا ہے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ہر طرف سے بادل ہی بادل, اتنے بادل آئے اور اتنی موسلادھار بارش برسی, اتنی بارش برسی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے کہ اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ گناہگار کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میں آج بارش نہیں برساؤں گا. میں نے اعلان بھی کیا یا اللہ, پر کوئی نکلا بھی نہیں, اور اس کے باوجود بھی بارش برسی. تو اللہ تعالیٰ نے سے یہ عرض کرنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ, جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے تو بارش میں نے برسا دی. جس کی وجہ سے میں نے بارش روکا اسی کی وجہ سے آج بارش برسا رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے تو بتا دے وہ کون ہے, کہ جو زیادہ قریب ہو وہ کہتے امام صاحب مجھے تو بتا دے, میں تو تیرا اپنا بندہ ہوں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ مجھے تو بتا دے وہ کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی لم افضحہ وہو یعصینی. جب وہ میرا نافرمان تھا میں اس پر پردے ڈالتا گیا, میں نے اس کو رسوا نہیں کیا. اب تو افضحہ وہو یطیعنی, اب تو وہ میرا بن چکا ہے, اب اسے کیسے رسوا کروں. اللہ, جب وہ میرا باغی تھا, جب وہ میرا نافرمان تھا, میں اس پر پردے ڈالتا گیا, اب تو اس نے توبہ کر لی, ہم نے صلح کر لی, اب تو وہ میرا بن چکا ہے, اب میں اسے کس طرح شرمندہ کروں, اب میں اسے کیسے رسوا کروں. تو میرے دوستو وہ اللہ جو ماں سے زیادہ شفیق ہے, وہ اللہ جو باپ سے زیادہ مہربان ہے, آج عید اس شخص کی ہے جس نے من ترک الخطایا, جس نے گناہوں کو چھوڑا اور اس اللہ سے تعلق کو جوڑا. وہ اللہ تو ہمارے توبے کے انتظار میں ہے. یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, ان ذکرتنی ذکرتک. کیسا کریم اللہ, کیسا مہربان اللہ کہ آدم کے بیٹے. ایک دوسری حدیث میں اللہ نے فرمایا ابن آدم کہ اذکرک و تنسانی, اتنا بے وفا تو مت بن, میں تو مجھے بھول جاتا ہے, میں تجھے پھر بھی یاد کرتا ہوں. اذکرک و تنسانی, تو مجھے بھول جاتا ہے, میں تجھے پھر بھی یاد رکھتا ہوں. اور اذکرک ولا تخشانی, میں تجھ پر پردے ڈالتا ہوں اور تو دلیر ہو کر اور گناہ کرتا جاتا ہے. اتنا بے وفا تو مت بن. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک, میں اتنا کریم اللہ ہوں کہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرْتَنِي نَسِيتُكَ وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ, اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے میں تجھے پھر بھی یاد کرتا ہوں. کیسا کریم اللہ. تو آج اس کی عید ہے جس نے اس اللہ سے تعلق جوڑا. آج اس کی عید ہے جس کو اولہ رحمت, جس پر اللہ کی رحمت برسی. آج عید اس شخص کی ہے جس کو اوسطہ مغفرت, جس کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت کا اعلان ہو چکا. آج عید اس شخص کی ہے وآخرہ عتق من النار, جس کے لیے جہنم کی آگ سے آزادی کا اعلان ہو چکا. آج عید اس شخص کی ہے, آج عید اس عورت کی ہے, لیکن جس نے عید کو یوں, رمضان کو یوں ہی گزارا اور راتوں کو ضائع کیا, دن کو ضائع کیا, تو اگر وہ میری طرح جبہ پہن کر بھی آیا ہو, قسم خدا کی وہ ناکام ہے. جو جبرائیل کے بددعا میں آ گیا تو اگر اس نے عود کی خوشبو بھی استعمال کی ہو, قسم خدا کی وہ ناکام ہے. جس نے رمضان کو ضائع کیا اور جبرائیل کی بددعا میں آ گیا, تو اگر اس نے دنیا کی زیب و زینت بھی اختیار کی ہو تو وہ شخص ناکام ہے. جس نے رمضان کو ضائع کیا اور اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا, تو اگر وہ پجاروں میں بیٹھ کر بھی عیدگاہ کی طرف آیا ہو, وہ پجاروں میں بیٹھ کر بھی ناکام ہے, وہ عمدہ قسم کے قالینوں پر بیٹھ کر بھی ناکام ہے. کامیاب وہ ہے من ترک الخطایا, جس نے گناہوں کو چھوڑا اور اپنے اللہ سے تعلق کو جوڑا. وہ اللہ میرے دوست وہ انتظار میں ہے, ہماری طرف سے دے رہے, ہماری طرف سے دے رہے, باوانی والوں کی طرف سے دے رہے, بنارس والوں کی طرف سے دے رہے. اس اللہ کی طرف سے انتظار ہے کہ میرا بندہ کب لوٹ کے آئے گا. جیسا ایک بچہ لڑ کر گھر سے باہر نکل جائے تو اس کی ماں کی نظریں دروازے پر پڑی رہتی ہے کہ کب میرا بچہ واپس آئے گا. کوئی بچہ لڑ کے نکل جائے تو اس کی ماں ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی کہ میرا بچہ کب لوٹ کر آئے گا. تو وہ اللہ انتظار میں ہے کہ میرا یہ باغی کب توبہ کرے گا. اللہ بھی انتظار میں ہے. اور جب دروازہ ہلتی ہے, دروازہ ہلتا ہے تو اس کی ماں کا دل بھی ہلتا ہے کہ یہ میرا بچہ آ گیا, یہ میرا بچہ آ گیا. اللہ بھی آج کے شرابی کے انتظار میں, اللہ بھی آج کے زانی کے انتظار میں, اللہ بھی آج کے نافرمان کے انتظار میں کہ میرا یہ بندہ کب لوٹ کے آئے گا. اور حدیث میں ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے, جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر عرش پر اللہ صدا لگاتا ہے, اے میرے فرشتوں, میرے فلاں ابن فلاں نے توبہ کر لی. اللہ عرش پر صدا لگاتا ہے کہ میرے فلاں ابن فلاں نے توبہ کر لی. اے فرشتوں تم گواہ رہو, میں نے اسے معاف کر دیا.
تو میرے دوستو آج اس کی عید ہے جس نے اس اللہ کو راضی کیا. آج اس کی خوشی ہے جس نے اس اللہ سے تعلق جوڑا. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے ندامت کا ایک آنسو کافی ہے. تو سب مل کر میرے دوستو جو بھی اس اللہ کے در پر جائے, جس وقت بھی جائے, رات کو جائے, ان اتانی لیلن قبلتہ, اگر میرا بندہ رات کو ہاتھ اٹھائے گا تو میں رات کو اس کی توبہ قبول کروں گا. وَإِنْ أَتَانِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ, اگر میرا بندہ دن کو ہاتھ اٹھائے گا میں دن کو اپنے بندے کی توبہ قبول کروں گا. وہ اللہ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, ان بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تو گناہ کرتا جائے اور گناہ کرتے کرتے تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے, تم استغفرتنی, پھر تو ہاتھ اٹھائے کہ اللہ بس, اللہ کہتے غفرتک, میں سارا پچھلا معاف کر دیتا ہوں. وہ اللہ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ یہ شرابی کب ہاتھ اٹھائے گا, یہ زانی کب ہاتھ اٹھائے گا, یہ نافرمان کب ہاتھ اٹھائے گا. تو میرے دوستو اس اللہ کے در پر جو بھی جائے, جب بھی جائے, جس وقت بھی جائے, جس رات کو جائے, جس دن کو جائے, جس گھڑی کو ہاتھ اٹھائے, اللہ کا در کھلا پائے گا. ہماری طرف سے دیر ہے, اس کے جانب سے کوئی دیر نہیں. تو بھائی سب اخلاص کے ساتھ آج توبہ کریں. آج توبے کا دن ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بدلت سیئاتکم حسنات, میں نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا. بدلت سیئاتکم حسنات, میں نے آج تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا. حضور نے فرمایا ارجعوا مغفورا, عیدگاہ سے اس طرح لوٹو کہ آج گویا آپ کی ماں نے آج ہی آپ کو جنا ہے. تو توبہ کر کے آج اٹھے. یہ سارا مجمع عزم کرے کہ آج ہمیں توبہ کر کے اٹھنا ہے. آج کا زانی توبہ کرے, آج کا شرابی توبہ کرے, آج کا نافرمان توبہ کر کے اٹھے. اس مجمع میں توبہ کر کے اٹھیں گے. بھائی توبہ کریں گے انشاءاللہ, لیکن توبہ کے لیے پھر ماحول بدلنا پڑے گا. آخری بات کی طرف آ رہا ہوں, بیداری سے سننا. توبے کے لیے پھر ماحول, یہ شرابوں کا ماحول چھوڑنا پڑے گا, زنا کے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا, بے حیائی اور عریانی اور فحاشی کے ماحول کو چھوڑنا پڑے گا. کہ 199 آدمیوں کا قاتل تھا. جب ایک کتاب التوابین سیلاب مغفرت کے اندر لکھا ہے کہ 99 آدمیوں کا قاتل تھا. جب کوئی ایک راہب کے پاس آیا کہ میں نے 99 قتل کیے, اللہ مجھے معاف کر دیں گے, تو اس راہب نے کہا کہ ہم بخت نے 99 قتل کیے, پھر بھی تو توبے کے انتظار میں ہے, وہ پھر بھی تجھے معاف کر دے گا. تو اس قاتل نے سوچا کہ جب اللہ مجھے ایسی بھی معاف نہیں کرتے تو ایک اور ہو جائے تاکہ 100 کا عدد پورا ہو جائے. تو اس قاتل نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کے عدد کو پورا کیا. پھر دل میں خیال آیا کہ 100 آدمی کو قتل کر چکے ہو, اس اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے. اب دوبارہ سوچنے لگا اور ایک عالم تھے اس کے پاس گئے, اس کو کہا کہ میں نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے, اللہ کا در میرے لیے کھلا ہے, اللہ کی طرف سے مجھے توبہ ملے گی. تو اس عالم نے کہا اللہ بڑے کریم ہے, اللہ بڑے کریم ہے, ماں سے زیادہ شفیق ہے, باپ سے زیادہ مہربان ہے, اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن ایک شرط, اس ماحول بد کو چھوڑنا پڑے گا. ایک شرط, اس ماحول سے دور ہونا پڑے گا. اور فلانا بستی ہے, وہاں دیندار لوگ رہتے ہیں, وہاں جا کر توبہ کرو. اب یہ 100 آدمیوں کا قاتل جب جانے لگا تو راستے میں جاتے جاتے موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا اور اس کی روح نکلی. جب اس کی نزع کی کیفیت شروع ہوئی, جب اس کی روح بدن سے نکلنے لگی تو یہ زمین پر گر گیا, اور زمین پر گر کر جو نیکیوں کی بستی تھی اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اس نیکیوں کی بستی کی طرف, اور اسی پوزیشن میں تک اس کی روح نکل گئی. اب جنت کے فرشتے بھی آئے, جہنم کے فرشتے بھی آئے. جہنم کے فرشتوں نے کہا 100 آدمیوں کا قاتل ہے, کس طرح بچے گا, جہنم لے جانا ہے. اور جنت کے فرشتوں نے کہا توبے کے ارادے سے گیا تھا تو جنت لے جانا ہے. اب جہنم اور جنت کے فرشتوں میں چھ موگویاں ہوئی. بعض کہتے جہنم کی طرف لے جانا ہے, 100 آدمیوں کا قاتل ہے. بعضوں نے کہا کہ توبے کے ارادے سے روانہ ہوا تھا, جنت لے جانا ہے. اب بعضوں نے لکھا ہے کہ ایک فرشتوں کو اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا. یا اللہ تعالیٰ نے جب دونوں فرشتے اللہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں, زمین کو ناپو, جس حصے جو سا حصہ کم ہو وہی فرشتے لے جائیں. اگر
गुनाहगारों की बस्ती के करीब हो तो जहन्नम के फरिश्ते ले जाए, और अगर नेकों सालिहीन की बस्ती के करीब हो तो जन्नत वाले फरिश्ते ले जाए। अब हकीकत ये थी कि ये गुनाहगारों की मजलिस की तरफ, गुनाहगारों की गांव की तरफ करीब था। अब जब ये फरिश्ते उतरने लगे तो अल्लाह इतने शफीक है, इतने मेहरबान है, अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि सुकड़ जाओ। अब जब फरिश्ते आए तो एक बालिश का फासला था, एक बालिश वो जमीन ज्यादा नजदीक थी नेकों वालों की तरफ, तो जन्नत के फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ ले गए, इल्लियीन की तरफ ले गए। तो भाई सबसे गुजारिश है, ईद किसकी है? मन तरकल खताया, जिसने डिश के अंदर, केबल के अंदर, टीवी के अंदर फहाशी और यानी देखना छोड़ दी, आज उसकी ईद है, आज उसकी ईद है। जिसने शराब को छोड़ा आज उसकी ईद है, जिसने चर्स और बंग और पाउडर को छोड़ा आज उसकी ईद है। तो सब इखलास के साथ तौबा करते नहीं करते भाई? इसके लिए मैंने कहा कि माहौल छोड़ना पड़ेगा, माहौल सालिह इख्तियार करना पड़ेगा। तो आखिरी में आपसे बात अर्ज करता हूं कि इंशाअल्लाह 24 तारीख को इज्तिमा है, नेकों का माहौल आने वाला है, सालिहीन का माहौल आने वाला है। जुमरात की असर से इंशाअल्लाह वो इज्तिमा शुरू होगी और आप ही के करीब है। तो इंशाअल्लाह सब इखलास के साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई? अच्छा, आखिरी बात ये कि जब इमाम रुकू में जाते तो मुक्तदी कहां जाते हैं? रुकू में कहां जाते? इमाम सिजदे में जाते तो मुक्तदी कहां जाते हैं? इमाम क़याम की तरफ जाते तो मुक्तदी कहां जाते हैं? तो जब इमाम पिंडाल की तरफ जाएगा तो मुक्तदी भी पिंडाल की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? हाँ, जब इमाम इज्तिमा की तरफ जाएगा तो मुक्तदी भी इज्तिमा की तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे? तो जो जाएंगे वो हाथ उठाएं। बस अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। नमाज का तरीका तो आप सबको आता है, माशाअल्लाह सब नमाजी है, हाजी है, ज़काती है। भाई 2 रकात नियत, नियत कहते क़स्दुल क़ल्ब, दिल के इरादे को। आपका यहाँ आना ही नियत है, लेकिन अगर आप फिर भी जबान से कह दो मुस्तहब है, जरूरी नहीं है। सादा अल्फाज में यूं कहो कि मैं ईद उल फितर की नमाज इस इमाम के पीछे 6 तकबीरातों समेत अदा करता हूँ, अल्लाह अकबर। बस रुकू या खरमूज कहूँ बदिया से इमाम बस से सरद अशफा तकबीरात अल्लाह अकबर। पहली रकात में सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, ये जब पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा से पहले 3 मरतबा तकबीरात अदा करने हैं। पहली मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ ऊपर कानों तक उठाकर नीचे छोड़ने हैं, फिर दूसरी मरतबा तकबीर कहकर हाथों को कानों तक उठाकर फिर नीचे छोड़ने हैं, तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर कहकर हाथों को उठाकर फिर छोड़ना नहीं है बल्कि नाक पर बांधना है। पहली रकात हो जाएगी। लेकिन ये सुनने के बाद भी नमाजी एक दूसरे को देखते हैं, वो हाथ उठाते थे, ये हाथ उठाते, वो हाथ नीचे करते, अल्लाह, ये सीधे साधा उर्दू भी आपको समझ में नहीं आ रही। दूसरी रकात शुरू हो जाएगी तो जब रुकू में हम जाएंगे, रुकू से पहले ये तकबीरात अदा करने हैं। पहली मर्तबा अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाकर नीचे छोड़ने हैं, दूसरी मर्तबा हाथ उठाकर कानों तक उठाकर फिर छोड़ने हैं, तीसरी मर्तबा फिर कानों तक हाथ उठाकर फिर नीचे छोड़ने हैं, चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर जब कहेंगे हाथ नहीं उठाएंगे बल्कि अल्लाह अकबर कहकर फौरन रुकू में जाएंगे। सही है भाई? पश्तो वालों को भी समझ में आ गया ना? नमाज की तैयारी, उसके बाद खुतबा सुनना भाई वाजिब है। सही پرات پزمکا د دل خلی ملنگان دی خستا پخوگی مان دی رازور سرکینا زمون جماعت نن راغلی تبلیغیان دی خستا پخوگی مان دی رازور سرکینا د پاکلا کوي ذکرنا د تهجد کوي منزنا را کوي منتداوتنا د پاکلا کوي ذکرنا د تهجد کوي منزنا را کوي منتداوتنا د اسلام د شمخ کلی پتنگان دی خستا پخوگی مان دی رازور سرکینا زمون جماعت نن راغلی تبلیغیان دی خستا پخوگی مان دی رازور سرکینا دولت دی او گتلو ډیرا
قیمت ژوند شو درنه تیره نوم د الله دې درنه هیره دولت دې وګټلو ډېره قیمت ژوند شو درنه تیره نوم د الله دې درنه هیره تال راغلی ملمان ډیر قدردان دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا زمون جماعت ته نن راغلی تبلیغیان دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا ورسره واخله قدمونه ستا بدر وشي ثوابنا الله بدر کړي جنتنا ورسره واخله قدمنا ستا بدر وشي ثوابنا الله بدر کړي جنتنا دا بلبلان دا پاک حضرت دا گلستان دی خیستا پا خوږ ایمان دی رازور سرکینا زمون جماعت ته نن راغلی تبلیغیان دی خیستا پا خوږ ایمان دی رازور سرکینا نه د سخري نه درنه غواړي دعوت کوي درته ولاړي دوی خو ستا په غم کې جاړي نه د سخري نه درنه غواړي دعوت کوي درته ولاړي دوی خو ستا په غم کې جاړي لا اله الا الله پیغام رسان دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا زمون جماعت ته نن راغلی تبلیغیان دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا کوي گشتونه چمپا چما هر چا توائی دم پا دما دلسنی کئی پا ہر قدم کبھی گشتنا چمپا چما ہر چا توائی دم پا دما دلسنی کئی پا ہر قدم په عمر زبان دی خو خدای کو چې ډیر ګران دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا زمون جماعت ته نن راغلی تبلیغیان دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا پرات پزمکا د دل خکلی ملنگان دی خستا په خوږ ایمان دی رازور سرکینا